عزیز من، نور چشم عام و خاص، لائق توصیف و سپاس، پیارے بھتیجے احساس، جیتے رہو، سدا خوش رہو، بعد دعائے حیات و قبولیت حاجات اور ترقی درجات معلوم کرو کہ ہم سب بمے تمہارے اہل و خانہ و دوست احباب یہاں بفضل خدا خیریت سے ہیں، بجز عاجز کے، اور تمہاری خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہیں۔ تمہارے نام یہ میرا تیسرا مکتوب ہے، ہر چند کے پچھلے 2 کا جواب تاحال مطلوب ہے۔ جواب ملنے تک نہ لکھنے کی ٹھانی تھی، پر اپنوں سے مقابلہ بازی کیسی کہ اس میں جیت بیکار ہے، نری ہار ہی ہار ہے۔ اوپر سے یہ وبائے ناگہانی کی پریشانی کہ راکم بھی اس کا شکار ہے، یوں ہر سانس آزار ہے۔ 4 روز پہلے کچھ کھانسی اور ایک چھینک کیا آئی کہ تمہاری چاچی کی مانگ اجڑتی نظر آئی۔ رپورٹ ملتے ہی آئسولیشن نامی قید تنہائی کا شکار ہوں، سخت بیزار ہوں۔ وقت ایک طرف تو کاٹے نہیں کٹتا اور دوسری طرف ریت کی طرح ہاتھوں سے نکلا جاتا ہے، سو اس رقیق القلبی کی کیفیت میں تمام شکوے بھلا کر تمہیں لکھ رہا ہوں کہ اگر زندگی نے وفا نہ کی تو پوری نہ سہی، آدھی ادھوری ہی سہی، ایک آخری ملاقات تم سے ہو جائے۔ ایک اور وجہ بھی تم کو لکھنے کی ہے۔ پچھلے دنوں کے چنگا بھلا تھا، کوئی نہ خوف بلا تھا، تو مزاج پرسی کے لیے تمہارے اماں بابا کی طرف جانا ہوا۔ ارے میاں، ملنا کیسا! اس رذیل نے گلے ملنا تو درکنار، ہاتھ ملانے سے بھی معذور کر دیا، سخت مجبور کر دیا۔ دور ہی سے دعا سلام، دور ہی سے پیام و کلام۔ شعور بھائی ضعیف تو خیرت بھابھی نحیف نظر آئیں۔ باتوں باتوں میں تمہارا پوچھا تو دونوں نے سر جھکا لیا، منہ سے کچھ نہ کہا مگر بھیگتی پلکوں نے سب آشکار کیا، یوں مجھے بے قرار کیا۔ چہروں کا درد جی سے لپٹ گیا، سو کلیجہ کٹ گیا۔ ارے میاں، ایسی بے رخی، ایسی مجبوری، اس قدر دوری کہ دوست احباب تو دور، تم تو اپنے ماں باپ کو ہی بھول گئے۔ مان لیا کہ سب قصور تمہارا نہیں، پر عزیز من، گزری باتوں کا دہرانا کیا، جو گزر گیا اسے بلانا کیا۔ جان لو کہ اس عمر اور ان حالات میں تم سے دوری ان کو کھائے جاتی ہے۔ اگر تمہاری دید نہیں تو ان کی عید عید نہیں۔ آج انہیں بلکہ ہم سب کو تمہاری ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے ملنے کی چاہ صرف آہ بن جائے اور یہی پچھتاوا تمہاری شب سیاہ بن جائے۔
برخوردار تم تو اس خانوادے کے چشم و چراغ ہو جس نے نوع انسانی کو اشرف المخلوقات بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تمہارے اجداد میں تو وہ ہستیاں گزری ہیں ابن آدم کی معراج جن کی مرہون منت ہے۔ محترم جسم و روح، حضرت قلب و جان، بیگم و جناب عقل و ادراک، محترم فہم و فراست، بیگم و جناب بصیرت و بصارت، اور ان جیسی کئی زمانہ ساز شخصیات۔ میاں تم شعور آدم اور خرد آدم کی اولاد ہو، جن کی بدولت ہمیں تم جیسا احساس قابل رشک فرزند نصیب ہوا۔ تم بلا شبہ ہمارا فخر، ہمارا امتیاز ہو، ہماری پہچان اور ضرورت ہو۔ یاد کرو میاں، تمہارے شروع لڑکپن کے دن جب خاندان کی کوئی محفل، کوئی صحبت بھی تمہارے بنا پوری نہ تھی۔ ہر جگہ تم نظر آتے تھے، اور تو اور اس دور کے تمہارے دوست گویا ہمارے ہی گھرانے کا حصہ تھے۔ کیسے اچھے اور پیارے لوگ تھے۔ کئیوں کے نام تو مجھے اب بھی یاد ہیں، وہ روشن چہروں والے اخلاص، ریحان، ایثار، اعتماد، بھروسہ، اور وہ موہنی صورتوں والی مہربانی، دردمندی، برداشت، قناعت اور رحم دلی۔ تم کیا دور ہوئے سمجھو، وہ سب بھی ہم سے دور ہو گئے، اور آج ان مشکل حالات میں تمہارے ساتھ وہ سب بھی بے طرح یاد آتے ہیں۔ پھر وقت گزرا اور اس کے ساتھ تمہارے سنگی ساتھی بھی بدلتے چلے گئے۔ سچ کہوں تو مجھے وہ کبھی ایک آنکھ بھی نہ بھائے۔ وہ اتھلے، اوپری، غور، نمائش، تصنع، لالچ، بناوٹ اور خود غرضی جیسے خود پسند لوگ جنہوں نے تمہیں تمہارے سچے پیاروں سے دور کر دیا۔ رہی صحیح کسر تمہاری پھوپھیوں نفسا نفسی اور حرص و ہوس نے پوری کر دی۔ مانا کہ وہ میری بہنیں ہیں، مگر مزاجوں کے فرق کی وجہ سے نہ میری کبھی ان سے بنی، نہ تمہاری چاچی سوچ کی۔ گو کہ خرد بھابھی نے لاکھ سمجھایا، مگر شعور بھائی اپنی بہنوں کے زیر اثر آتے گئے اور دور ہوتے گئے۔ اسی فضیحتے میں تم نے اپنی اکلوتی خالہ بے غرضی خاتون کی چاند سی بیٹی الفت کو گنوا دیا، اور چل پڑے آنکھیں بند کیے اپنی پھوپھی زاد مایا کے پیچھے۔ میاں تمہارا بزرگ ہوں تو میرا حق بنتا ہے سمجھانا۔ یہ مایا آج تک کسی کی ہوئی ہے جو تمہاری ہوگی؟ نری خواری ہوگی۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور لوٹ آؤ۔ سچ مانو تو بھائی بھابھی کا سوچ کر دن رات کڑتا ہوں۔ تمہارے بھائی جذبات سے کچھ توقع تھی، پر وہ ہمیشہ سے تمہارا تابع رہا، سو مجبور ہے۔ ہاں البتہ تمہاری بہنوں آس اور امید سے کچھ سہارا ہے جس کی بدولت جیے جاتے ہیں، پر کب تک؟ لکھنے کو بہت کچھ ہے، پر نکاہت مانے ہے، اوپر سے تمہاری چچی کے فون پر فون آ رہے ہیں کہ آج کل یہی ذریعہ گفتگو ہے۔ اس دوری نے اپنوں کی قدر اور بھی بڑھا دی۔
اور دوری کا احساس شدید تر ہوتا جا رہا ہے. سو تمہارا بڑا ہوتے ہوئے پہل کر رہا ہوں کہ سب بھلا کر آ جاؤ کہ ہم سب محو انتظار ہیں اور تمہارے لیے بے قرار ہیں. مجھے یقین ہے کہ میرا مان رکھو گے اور جلد ہمارے بیچ ہوگے. فقط تمہارے بلند اقبال کے لیے دعا گو اور تمہارا منتظر تمہارا چچا فکر آدم.